اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی چند صورتیں بڑی طویل ہیں، ان میں سے سورہ بقرہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی مانی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ اس سورت کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ایک گائے کا قصہ ذکر کیا ہے، اور گائے کو عربی میں البقرہ کہا جاتا ہے۔ یہ سورت یقیناً بہت سارے فضائل کی اور اسی طرح بہت ساری اہمیتوں کی ایک مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کہ اس سورہ بقرہ کے اندر آخر میں دو آیتیں ہیں، جو انسان رات میں ان کو پڑھ لے یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر رات میں وہ انتقال کر جائے تو یہ آیتیں اس قدر اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں کہ یہ آیتیں اس کے آخرت کے مرحلے کو آسان کر دیتی ہیں، اسے جنت میں داخل کرنے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث بڑی معروف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھا کرو، بکثرت قرآن کو پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اس کے دو ہونٹ ایک زبان ہوگی، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خصوصی طور پر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو، اس لیے کہ عمومی طور پر قرآن تو سفارش کرے گا، لیکن یہ بقرہ اور آل عمران یہ پڑھنے والے کے لیے سایہ بن کر آئیں گی، یہ مصیبتوں سے اسے روکیں گی، تو لہذا تم ان صورتوں کا اہتمام کیا کرو۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اس کی اور ساری اہمیتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اے مسلمانوں تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان الشیطان ینفر من البیت التی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان اس گھر میں اپنا مسکن بناتا نہیں ہے، نہ ان کے دلوں کو برباد کرتا ہے اور نہ ان میں فتنہ ڈالتا ہے ان گھر والوں کے اندر جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو لہذا سورہ بقرہ گھر میں برکت کا ذریعہ ہے، شیطان سے بھگانے کی ایک ذریعہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، کہ اس سورت کو لینا، اسے پڑھنا برکت ہے، اسے چھوڑنا حسرت و ندامت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس سورت کو پڑھتا ہے کوئی جادوگر اس پر جادو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یعنی یہ سورت جس طرح ایک انسان کو آخرت میں فائدہ پہنچاتی ہے، اگر دنیا میں اس کا اہتمام کرتا ہے تو جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی سورہ بقرہ کو پڑھنے کا عادی ہوتا ہے وہ نظر سے بچا لیا جاتا ہے، اسی طرح وہ شیطان کے شر سے بچا لیا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان شیطانی ہتھ کنڈا اپناتے ہوئے اس پر جادو بھی کر دیتا ہے، جادو تک اس پر اثر نہیں کر سکتا، اتنی تأثیر اس صورت کے اندر ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے اندر جو صحابی سورہ بقرہ پڑھا کرتا اسے صحابہ اونچے مقام سے دیکھا کرتے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی حج کو چلا جائے تو عام طور پر لوگ حج کو نہیں جاتے ہیں کیونکہ حج مہنگا ہو گیا ہے، تو جو آدمی حج کو جاتا ہے اسے بلند نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ صحابہ کے درمیان اس انسان کو بلند نگاہوں سے دیکھا جاتا جو اس سورت کو پڑھا کرتا تھا، جو اس سورت کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ اب اس سورت کے اندر ہے کیا؟ اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کیا ہے۔ سب سے پہلے سورت بڑی لمبی ہے، مختصر وقت میں ساری تفسیر پیش نہیں کی جا سکتی، اس لیے مختصر چند باتیں۔ سورت کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی تین قسموں کا ذکر کیا ہے کہ لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں، یا تو مومن ہوں گے، اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، یا تو دوسرے کافر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہوں گے، اور تیسرے ان دونوں کے بیچ میں منافقین ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے مگر حقیقت میں یہ کافر ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا قصہ ذکر کیا ہے، وہ قصہ
ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا ہے کہ جب اللہ نے ان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد، یا یوں کہیں کہ جب اللہ نے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے ان کے بارے میں ذکر کیا اور کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں جو زمین کا خلیفہ بنے گا، زمین کو سنبھالے گا، وہ اس کی اولاد اس زمین پر راج کریں گی، یہ زمین ان کے لیے ہوگی۔ تو یہ لمبا قصہ ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کے سامنے جب حضرت آدم کو پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور کہا کہ ہم نے آدم کو سکھایا ہے، ارے فرشتوں تم بھی علم کا دعویٰ کرتے ہو، تم بھی ان ناموں کو بتاؤ جن ناموں کو آدم بتاتے ہیں۔ تو فرشتوں نے آخرکار ہار مان لی اور حضرت آدم علیہ السلام کے فضل کا اقرار کر لیا۔ جب اس مکمل قصے کو ہم پڑھتے ہیں تو کچھ نصیحتیں اس قصے سے ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ملتی ہے کہ اگر کوئی آدمی علم کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ علم کا دعویٰ کر رہے ہیں تو دلیل دیجیے، جیسے کہ فرشتوں نے دعویٰ کیا اور کہا کہ اللہ ہم بھی علم رکھتے ہیں، تو اللہ نے کاؤنٹر اٹیک کرتے ہوئے، اللہ نے سوال کرتے ہوئے ان سے پوچھا اگر علم کا دعویٰ کرتے ہو تو دلیل دو، یہ نام ہے، ان ناموں کو بتاؤ۔ تو فرشتوں نے چند ناموں کو بتایا اور چند ناموں کو فرشتے نہیں بتا پائے۔ تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر کوئی آدمی علم کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے آزمانے کے لیے اگر کوئی سوال پوچھتا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی علم کا دعویٰ کرے، علم کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ دلیل نہ دے تو اس کے ساتھ سختی کرنا بھی جائز ہے، جیسے کہ اللہ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ فرشتوں نے جب دعویٰ کیا کہ اللہ تو نے آدم کو علم دیا ہے تو ہمیں بھی علم دیا ہے، تو اللہ نے سختی سے سوال کرتے ہوئے کہا انبئونی، ان ناموں کو بتاؤ اگر تم سچے ہو تو، جس چیز کا تم دعویٰ کر رہے ہو ان ناموں کو بتاؤ تو اگر تم سچے ہو تو۔ اس کے علاوہ ایک چیز بڑی پیاری اس صورت کے اندر جو بتائی گئی ہے کہ ہم اکثر یہ سوال جب کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آخرکار آدم علیہ السلام جنت سے کیوں نکالے گئے، تو ہم میں سے اکثر کہتے ہیں کہ آدم نے غلطی کی، آدم علیہ السلام نے غلطی کی۔ آپ جب اس صورت کو پڑھیں گے تو ایک پیاری چیز ہمیں یہ سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک ایسے انسان کو بنانے والا ہوں جو زمین کی خلافت کرے گا۔ تو یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا فیصلہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے کر دیا تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ وہ زمین میں رہیں گے، جنت میں جائیں گے، تب بھی جنت سے نکالے جائیں گے۔ یہ فیصلہ اللہ نے کب کیا؟ حضرت آدم کے پیدا کرنے سے پہلے۔ تو لہذا صرف یہ کہنا کہ حضرت آدم صرف اپنی غلطی سے جنت سے نکلے، یہ بات درست نہیں ہے۔ جنت سے نکلنا یہ آدم کا مقدر تھا۔ اللہ نے یہ تقدیر ان کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے ڈسکس کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ میں ایک ایسے کہ بناؤں گا جو زمین کا خلیفہ بنے گا۔ اگر حضرت آدم جنت میں رہتے تو زمین کے خلیفہ کیسے بنتے؟ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فیصلہ کیا تھا کہ حضرت آدم کو نکالا جائے گا، جبکہ اللہ نے منع کیا تھا۔ اللہ نے آدم سے کہا تھا کہ یہ درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی بات نہ ماننا، مگر حضرت آدم سے غلطی ہوئی کیونکہ تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا، کیونکہ تقدیر میں اللہ نے کیا لکھا تھا کہ زمین کی بادشاہت آدم علیہ السلام کریں گے۔ اس کے علاوہ اس قصے کے اندر، اس صورت کے اندر بہت سارے قصے ذکر کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بزرگ بندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آزمایا اس کا ذکر کیا۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جو کعبۃ اللہ کو بنایا، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں اور حضرت یعقوب کو کیا وصیتیں کی تھی، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ کچھ احکام کا ذکر اس صورت کے اندر کیا گیا ہے، جیسے نماز کا ذکر ہے، صدقے کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ تعاملات، معاملات جو ڈیلنگز ہم کرتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا، اس میں اللہ نے سود کا ذکر کیا، اس کے علاوہ اللہ نے قرض کا ذکر کیا، اللہ نے رہن کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ اس صورت کے اندر کچھ خاندانی معاملات بھی ذکر کیے گئے۔ اس خاندانی معاملات میں اللہ نے نکاح کا ذکر کیا، طلاق کا ذکر کیا، اللہ نے ایلا کا ذکر کیا، اور اسی طرح عورتوں کے شوہروں کے انتقال کے بعد جو عدت گزاری جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر اس صورت کے اندر کیا۔ اس کے علاوہ اس صورت کے امتیاز میں ایک بڑی پیاری یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً اس صورت کے اندر 5 ایسے قصے ذکر کیے ہیں جو دوبارہ پیدا کیے جانے پر دلالت کرتے ہیں، اور اللہ نے سب کو زندہ مثال بتائی، زندہ نمونہ، زندہ جیتا جاگتا اللہ نے سیمپل بتا کر بتایا کہ دیکھو اللہ اس طرح قدرت رکھتا ہے اور اللہ ایسا ہی تم کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس میں سے ایک مثال
جیسے کہ میں نے کہا کہ سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ بقرہ، گائے کا قصہ. یہ گائے کا قصہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی، تو لہذا جو اس کی وراثت کے حقدار تھے انہوں نے اس کے انتقال سے پہلے اسے قتل کر ڈالا. اب وہ شخص مارا گیا، اس کی لاش کو لے جا کر کسی دوسرے قبیلے میں پھینکا گیا. اب جس قبیلے میں وہ لاش ملی گئی، خود اس کے قبیلے والوں نے ان پر حملہ کرنا چاہا. قریب تھا کہ دونوں آپس میں لڑ پڑتے، تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے بیچ میں تو رسول موجود ہیں، جائیں ان سے فیصلہ کروا لیں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہذا فیصلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے، آپ کی پشت پناہی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا تھا، تو اللہ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کیا جائے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے کہ گائے کو ذبح کرے. تو ان لوگوں نے اسے مذاق سمجھا. حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہم آپ سے فیصلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ قاتل کون ہے، آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے گائے ذبح کرنے کے لیے کہا. اب ان لوگوں نے بیجا سوالات کیے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہ بڑی عمر کی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، متوسط ہو. پھر پوچھا کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ گائے آخرکار کیسی ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا رنگ پیلا ہونا چاہیے اور تھوڑا بھی اس رنگ کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے. پھر پوچھا کہ پوچھئے، یہ قصہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. اس قصے سے چند نصیحتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. آخرکار وہ گائے ملی، وہ گائے مل گئی. تاریخ میں بتایا جاتا ہے، سیرت میں بتایا جاتا ہے کہ اس گائے کو انہوں نے سونے کے وزن میں خریدا تھا. یعنی گائے کو ایک ترازو میں رکھا، اس کے مقابلے میں سونے کو ایک ترازو میں رکھا، اور سونا زیادہ ہوا تب وہ گائے کو خریدا گیا تھا. آخرکار گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت کے بعض حصے کو اس میت پر مارا گیا تو وہ کچھ دیر کے لیے زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا تھا. اس قصے سے چند نصیحتیں میں ملتی ہیں. سب سے پہلی نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ اس کے اندر ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا، کیا کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا اتتخذونا ہزوا، اے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں یا ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ تب حضرت موسیٰ نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو اس سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ مذاق اڑانے والا انسان جاہل ہے. اگر کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ آدمی جاہل ہے، چاہے وہ کسی بھی قدر علم کا مالک ہو. لیکن یہاں دیکھیں کہ جیسے ہی ذکر ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ میں جاہل نہیں ہوں کہ آپ کا مذاق اڑاؤں گا. تو اس سے دلیل یہ لی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ انسان جاہل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بیجا سوالات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فرمان آ جاتا ہے، حکم ہے کہ اس طرح کیا جائے تو اس کو بجا لانا چاہیے. جب کوئی انسان زیادہ سوالات کرتا ہے اور زیادہ سوالات کر کے اپنے نفس پر سختی کرنا چاہتا ہے، ایک حدیث میں اندر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کہ دین کے مسئلے میں جو جتنا دین کو پکڑ کر سختی کرنا چاہے گا، اللہ اس کے دین میں اس کو اتنا ہی سخت کر دے گا. اللہ عمل کرنے میں اس کو اتنا ہی مجبور کر دے گا، یہاں تک کہ وہ عمل کرنے سے قاصر ہو جائے گا اور آخرت میں کیا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. ایک اہم چیز اس قصے سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ بسا اوقات بہت ساری چیزوں کا علم انسان کو نہیں ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں کا علم انسان کو نہ ہونا بھی یہ رحمت ہے. بہت ساری چیزوں کا، مثال کے طور پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو نہیں پتہ ہیں. جو مسائل آپ کو نہیں پتہ ہے آپ عمل کرنے کے مکلف بھی نہیں ہیں. لیکن جس انسان کو ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ قیامت کے دن پکڑے گا. اگر حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ گائے ذبح کر دو، کسی بھی گائے کو ذبح کرتے تو چل جاتا تھا، مگر انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن بڑھا دی، اور جب کنڈیشن لگ گئی تب پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے. جو کنڈیشن ہے اسی اعتبار سے گائے لانی پڑی. تو یہ بات بتاتی ہے کہ انسان وہی علم حاصل کرے جس پر وہ عمل کر سکتا ہے، ایسا علم حاصل نہ کرے جس پر وہ خود عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اسی لیے صحابہ کرام کیا کرتے؟ 10 آیتیں سیکھتے تو پہلے عمل کرتے، اس کے بعد 10 آیتوں کو سیکھا کرتے. یہ نصیحت ہمیں ملتی ہے. اس میں ایک نصیحت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت آخرکار کیوں کی؟ کیونکہ یہ بڑے بدتمیز تھے، انبیاء کے ساتھ بے حرمتی کیا کرتے تھے. چھوٹی مثال کہ جب نبی نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تم گائے کو ذبح کرو تو انہوں نے کیا کہا؟ اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ بات کس سے کہتے ہیں؟ یہ بات نبی علیہ السلام سے کریں. پھر جب حضرت موسیٰ نے یہ بتایا کہ گائے ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جملے کو نقل کیا کہ انہوں نے کیا کہا؟ الآن جیت بالحق، اب آپ نے حق بات کہی.
گویا جب حضرت موسیٰ نے صرف گائے ذبح کرنے کے لیے کہا تو یہ اتنا دقیانوس بال کی کھال نکلنے والی قوم تھی کہ سیدھی بات ان کو پسند نہیں تھی، سیدھی بات پسند نہیں تھی، تو وہ کہتے تھے کہ بات کو ٹیڑھا مڑا گھما کر کہیے تب جا کر ہم حق کو مانیں گے۔ تو اللہ نصیحت کرتا ہے کہ جب بات سیدھی ہو تو انسان قبول کر لے، ورنہ جتنا انسان الجھے گا یہ دین اسے اتنا ہی الجھا کر رکھے گا۔ اور ایک اہم چیز اس قصے سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک گائے کی موت ایک انسان کی زندگی کی وجہ بنی۔ حقیقت میں دیکھا جائے گائے کو ذبح کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس انسان کو زندہ کر دیتا، مگر اللہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھیں کہ ایک گائے کو آپ نے ذبح کیا تو اس کی زندگی کو اللہ نے اس کے اندر منتقل کیا، اگرچہ کچھ وقت کے لیے زندہ ہوا مگر گائے کو ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کو مارا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گائے کی موت کو اس کی زندگی کی وجہ بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ماں باپ کے ساتھ پیدا کرتا ہے، کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرتا ہے، کسی کو صرف ماں کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور کسی کو بغیر باپ کے پیدا کرتا ہے، کسی کو زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مردے سے بھی زندہ کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری اللہ کی شان ہے۔ تو یہ قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ دوبارہ زندہ کیے جانے کا ایک قصہ، جب اسی قوم موسیٰ نے کہا کہ ہم رب پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ کے رب کو ہم دیکھ نہ لیں، اللہ تعالیٰ کا غصہ پھوٹ پڑا، اللہ تعالیٰ نے سب کو موت دی، بعد میں نبی نے دعا کی تو اللہ نے دوبارہ زندہ کی دیا۔ اور ایک قوم کا ذکر کیا گیا جو کئی ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان کی قوم میں مہاماری پھیل گئی، طاعون جیسی بیماری پھیل گئی کہ موت کے ڈر سے بھاگ گئے، موت کے جیسے ہی ڈر سے بھاگے اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کا مزہ چکھا دیا۔ آسمان سے ایک فرشتہ، زمین سے ایک فرشتہ چلا کر کہتا ہے کہ مر جاؤ، تو وہ ہزاروں کی تعداد میں جو موت سے بھاگ کر آئے تھے دوبارہ مر گئے۔ بعد میں نبی کی دعا سے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور بتایا کہ موت سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، موت تم جہاں جاؤ گے تمہارا پیچھا کرے گی، اگر بھاگنا ہے تو بیماری سے بھاگو، موت سے نہ بھاگو۔ پھر اس کے علاوہ اور ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ پورا گاؤں برباد ہو چکا ہے، اسے تعجب ہوتا ہے کہ اس بوسیدہ گھروں کو اللہ دوبارہ کیسا زندہ کرے گا، تو اللہ نے نشانی بناتے ہوئے اس شخص کو موت دے دی۔ اور بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 100 سال تک وہ شخص سوتا رہا، اور جہاں سویا تھا لوگ وہاں گھومتے پھرتے تھے، مگر اللہ نے لوگوں کی آنکھوں کو روک دیا تھا کہ اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ زندہ ہوا تو اس نے اپنے لوگوں کے بیچ میں اسے پایا، ایک گھر میں وہ بے ہوش تھا، 100 سال تک وہاں سویا تھا، اس کے ساتھ گدھا تھا، اس نے چند کھجور اور اسی طرح چند انگور لیے تھے، وہ انگور ویسے کے ویسے تازے تھے جیسے کہ ابھی توڑے گئے ہوں، مگر جو گدھا اس کے ساتھ تھا وہ سڑ گل کر ختم ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا تو بتایا کہ دیکھو جن انگوروں کو تم نے لایا تھا وہ ابھی تازے ہیں، مگر تمہارا گھوڑا کیا ہے، جو گدھا ہے سڑ گل چکا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ گدھے کی ہڈیاں جڑنے لگی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے گوشت آیا اور وہ گدھا دوبارہ زندہ ہو کر چیخنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا بھی قصہ ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم نے سوال کرتے ہوئے کہا اے اللہ تیری ذات پر تو یقین ہے، مگر میں اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں ہم پر ایمان نہیں ہے؟ کہا اے اللہ یقین ہے، مگر میں دیکھ کر اپنے ایمان کو اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا چند پرندوں کو لیجئے، انہیں کاٹیے، ان کے گوشت کو ملا دیجئے، پہاڑوں پر رکھیے اور اللہ کا نام لے کر بلائیے، یأتونک سعیا، یہ زندہ ہو کر آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم نے اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو وہ پرندے زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دوبارہ آ گئے۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر اور بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قصے قرآن کے اندر بتائے جاتے ہیں، ان قصوں کا آخرکار مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان عبرت لے، یہ دیکھے کہ جن قوموں نے نافرمانی کر کے کس طرح کا عذاب اپنے اوپر لایا، ایسا کام ہم نہ کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان قصوں کو صرف قصوں کی حد تک نہ رکھیں۔ قصے سنائے اس لیے جاتے ہیں کہ انسان اس سے سیکھ لے، اس سے سمجھ لے۔ اگر کوئی آدمی قرآنی قصوں کو صرف قصوں کی طرح روایتاً بیان کرے تو یہ قرآن کے مقصد کو دور کرنے کے جیسا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور جو قصے قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھ کر عبرت کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔